السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ وقال فی حدیث آخر: التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس مسلمان نے لیلۃ القدر کا قیام، لیلۃ القدر کی عبادت ایمان اور احتساب کے ساتھ کی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایمان سے مراد انسان کی وہ حالت ہے کہ وہ ایسی کنڈیشن میں ہو، ایسی حالت میں ہو کہ زبان سے اقرار بھی کرتا ہو، دل سے یقین بھی رکھتا ہو، اعضاء کے ساتھ عمل بھی کرتا ہو۔ زبان سے اقرار، دل سے یقین، اعضاء سے عمل، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی اطاعت سے بڑھتا جاتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا جاتا ہے۔ اور احتساب سے مراد کہ عبادت کا جو اصل مقصد ہے اس کو اسی طرح سے ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے پورے کا پورا ثواب لینا، اس کو احتساب کہتے ہیں۔ یعنی عبادت کو عبادت سمجھ کر کرنا، عادت سمجھ کر نہ کرنا، یہ مطلب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور یہاں گناہوں سے مراد حقوق اللہ ہیں۔ حقوق العباد بندوں سے معاف کرانے ہوں گے یا ان کو ادا کرنا ہوگا۔ حقوق اللہ تعالیٰ اس رات کی عبادت کی وجہ سے اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ معاف کر دیتے۔ یہ رات کب آتی ہے، کس رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ چند چیزوں کے اوپر تو تمام علماء کا اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے: سب سے پہلی چیز کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ رمضان المبارک میں ہے۔ دوسری چیز جس پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ تیسری بات جس پر تقریباً اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ تو اس سے واضح ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ اور اس بات کا بھی حدیث شریف میں اشارہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بعض جگہ ہمیں یہ بھی لفظ ملتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے: فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، کہ اس کو 29، 27، 25 ان راتوں میں تلاش کرو، یعنی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ ہِیَ فِی العشر الاواخر، یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہے، فی 9 یمزین او فی 7 یمزین، کہ جب 9 راتیں چلی جائیں، یعنی 29ویں رات، یا آپ نے فرمایا 7 راتیں چلی جائیں، یعنی 27ویں رات۔ تو جب ہم تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہیں، غور کرتے ہیں
صحابہ کرام کے اقوال پڑھتے ہیں تو جو بات حقیقت میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات ہر سال بدل کے آتی ہے۔ کسی کے نزدیک بعض اقوال پڑھیں تو 21، کسی نے کہا یہ 23، کسی نے کہا 25، کسی نے کہا 27، کسی نے کہا 29، تمام قسم کے اقوال وہ ملتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی واضح ہے کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، یہ روایت بھی واضح ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یہ روایت بھی واضح ہے کہ اسے 29، 25، 27 ان راتوں میں تلاش کرو، یعنی طاق راتوں میں۔ تو ان ساری باتوں کا، سارے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہر رات یعنی ہر سال بدل کے آتی ہے۔ بعض دلائل سے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ فلاں رات کو ہے، فلاں رات کو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ایسی کوئی وضاحت کی گئی ہے وہ اس سال کے لیے تھی جب وہ یہ واقعہ پیش آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے۔ مثال کے طور پر ایک سال آپ نے اشارہ کیا کہ طاق رات وہ ہے جب میں نے خواب میں دیکھا ہے، یعنی لیلۃ القدر اس رات میں ہے جب خواب میں دیکھا کہ میں کیچڑ کے اوپر سجدہ کر رہا ہوں۔ تو وہ ایک طاق رات میں بارش ہوئی، غالباً 23 یا اس طرح کوئی رات تھی، تو اس سے کنفرم ہو گیا کہ یہ طاق رات مثلاً اس طاق رات میں لیلۃ القدر تھی۔ لیکن جب ہم عام دلائل پڑھتے ہیں تو بالکل یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہے، رمضان مبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور یہ ہر سال بدل کے آتی ہے۔ 27 کے بارے میں اقوال کافی سارے ملتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدل کے آتی ہے، اور ممکن ہے کہ زیادہ دفعہ 27 کو آتی ہو۔ بہت سے صحابہ اکرام کے اقوال 29 کے بھی موجود ہیں، بہت سے صحابہ اکرام کے اقوال 25 کے بھی موجود ہیں، بہت سے صحابہ اکرام کے اقوال 23 کے بھی موجود ہیں، بہت سے صحابہ اکرام کے اقوال 21 کے بھی موجود ہیں۔ یعنی کسی سال یہ 21 کو آئی، 23 کو آئی، اسی کے مطابق اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، آخری عشرے میں اسے تلاش کرو، طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور آخری عشرہ جب داخل ہوتا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدہ میزرہ، عبادت پر اپنی کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ یا أَحْيَا اللَّيْلِ، ساری رات جاگ کے آپ گزارتے تھے، 10 کی 10 راتیں، اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والیوں کو بھی جگاتے کہ وہ بھی عبادت کریں۔ ایک اور پوائنٹ جو یہاں قابل ذکر ہے کہ بعض دفعہ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی چاند جو ہے رمضان مبارک کا، اس کو دیکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اس کا بھی سادہ سا حل یہ ہے کہ آخری عشرہ پورے کا پورا جاگ کے گزارا جائے، تاکہ لیلۃ القدر جس رات میں بھی ہو اس کی عبادت کا شرف وہ ہمیں نصیب ہو، اس کی فضیلتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اس رات جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دیگر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ بیان قرآن میں بھی موجود ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سارے سال کے فیصلے لے کر جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ دیگر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ رات انتہائی اعلیٰ اور افضل رات ہے، 83 سال کی عبادت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، زیادہ عبادت کا ثواب اس کے اندر ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو ایک ذہن پایا جاتا ہے کہ یہ صرف 27 کو ہوتی ہے، بقیہ تمام راتیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ بدل کے آتی رہتی ہے۔ اس لیے تمام آخری عشرے کی ساری راتیں، یا کم از کم جو 5 راتیں طاق راتیں ہیں، وہ جاگ کے گزارنی چاہیے۔
عبادت میں گزارنی چاہیے، اللہ کے ذکر اذکار میں گزارنی چاہیے، تلاوت قرآن مجید میں گزارنی چاہیے، نفل نوافل میں گزارنی چاہیے، علم و عمل کی جو شکلیں ہیں ان میں گزارنی چاہیے، اور ممکن نہ ہو سارا عشرہ تو کم از کم یہ طاق رہتے تو لازمی طور پر جاگ کے گزارنی چاہیے۔ ویسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو موبائل وغیرہ ہے اس پہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں گھنٹوں، کئی یعنی عرص لمبے طویل وقت اس پہ گزارتے ہیں، بعض لوگ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جس بات سے دلچسپی ہو جائے، جس کا شوق لگ جائے، اس میں پھر رات کو جاگنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اگر لیلۃ القدر کا ہمیں احساس ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی رات ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اگر اس کا ہمیں احساس ہو جائے اور اس کے فضائل کا صحیح طور پر ادراک ہو جائے تو پھر رات کو جاگنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ آخری عشرے میں آتی ہے، طاق راتوں میں آتی ہے، صحیح بات یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوششیں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔